إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں میں نے خطبے کے شروع میں سورہ فجر مکمل طور پر تلاوت فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو میں نے پورے پلاننگ اور انتظام سے بھیجا ہے تو ایسے ہی شتر بے مہار نہیں ہے کہ مر جائے گھب جائے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو بلکہ برابر ہم پوچھیں گے اور ایک دن سزا اور جزا کا مقرر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا فضل احسان ہے کہ ہم نے آخری صورتوں کو پڑھنا شروع کیا سورہ ناس سے اب ہم سورہ فجر تک پہنچے ہیں اور سورہ فجر 89 سورہ نمبر ہے اور اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا فضل و احسان کہ ہم نے 24 صورتیں مکمل طور پر مطالعہ کر چکے ہیں اور یہ 25ویں صورت ہے جو مطالعہ کر رہے ہیں کیونکہ 114 صورتیں ہیں ان میں سے 14 صورتیں نکال دیجئے تو 100 باقی ہیں اور 10 نکال دیجئے تو 90 باقی ہیں تو 10 اور 14 کل ملا کے 24 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ناس سے بالترتیب الٹا اور یہ 89ویں صورت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سلسلہ درس وہی ہے ہاں کچھ فاصلہ چھوٹ گیا تھا لیکن میں وہیں سے شروع کیا جہاں آپ کو چھوڑا تھا آخری صورت ہم نے جو پڑھی تھی جمعہ خطبے میں وہ سورہ بلد تھا اور اس کے بعد سورہ فجر ہم نے آج تلاوت کی ہے اور یہ صورت آیتوں کے لحاظ سے 30 آیتوں پر مبنی ہے اور کل ایک رکوع ہے
اور سورہ نمبر 89 ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک انوکھا پیغام دیا ہے، بہت سے اقوام کے مثالوں کے ذریعے سے بھی اور بہت سے اپنے انسانوں کے صفات کے ذریعے سے بھی۔ اور قسماً یہ سورہ شروع ہوئی ہے جیسا کہ بہت سی سورتیں پہلے شروع ہو چکی ہیں۔ ہم نے سب سے زیادہ قسم والی سورت پڑھی ہے سورۃ الشمس، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 11 قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ پورے 11 قسمیں ہیں۔ اس سے زیادہ ایک جا قرآن میں کہیں اتنی صورتوں کو، اتنی قسموں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی صورت میں جمع نہیں کیا۔ تو اب آئیے سورہ فجر کے مطالعے میں سب سے پہلے یہاں پر بھی قسمیاں شروع ہوتا ہے، والفجر، فجر کی قسم، ولیالین عشر، 10 راتوں کی، والشفع والوتر، جفت اور طاقت کی، واللیل اذا یسر، رات کی جب وہ جانے لگے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والوں کے لیے اس قسم میں نشانیاں نہیں ہیں۔ اب دیکھیے اوپر کی جتنے قسمیں ہیں، ان قسموں کو کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے، ہمیں سے پوچھتا ہے، سننے والوں سے پوچھتا ہے، ارے عقل مندو، اگر تمہارے دماغ میں کوئی عقل نام کی چیز ہے، واقعتاً تم اپنے آپ کو دیوانہ پاگل نہیں سمجھتے ہو، عقل مند سمجھتے ہو، تو اس کے اندر جو میں نے قسمیں کھائی ہیں کیا اس میں نشانیاں نہیں ہیں؟ تو قسمیں کیا کھائی؟ فرمایا والفجر، فجر کی قسم، ولیالین عشر، 10 راتوں کی، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، رات کی جب وہ جانے لگے۔ یہ 4 قسمیں ہیں، اور بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو اس میں نہ کوئی انوکھا پن ہمیں دکھتا ہے اور نہ ہمارے لیے اس میں کوئی نشانی معلوم ہوتی ہے۔ جس کو اللہ ذکر کر کے پوچھتا ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، حجر کہتے ہیں یہاں پر عقل والے کو، کہ کیا یہ کافی نہیں ہے عقل والوں کے لیے یہ قسمیں؟ تو معلوم ہوا جس نگاہ سے ہم رات دن کو دیکھتے ہیں، اس نگاہ سے دیکھے تو چوپائے بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے جس سے عقل والے دیکھتے ہیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وہ دیکھنا کیا ہے؟ عمومی طور پر اگر لیا جائے تو فجر وہ ہے جو کہ دن رات کا الٹ پھیر ہونے کا نقطۂ آغاز ہے۔ اللہ پوچھتا ہے جو رات کا اندھیرا ڈھلتا ہے، صبح کی پو پھوٹتی ہے، پہلی کرن روشنی کی دنیا کے اندر آتی ہے، وہ منظر بڑا سہانا کہ دن لے کے شروع ہو رہا ہے، کبھی اس میں تم نے تبدیلی دیکھی؟ کبھی تم نے سنا کہ رات رات رہ گئی دن نہ آیا، یا دن دن رہ گیا رات نہ آئی؟ کبھی اس کے اندر بے ترتیبی ہوئی؟ آج تو سائنس کی ترقی سے لمحہ لمحہ متعین کیا جا رہا ہے، سینکڑوں سال پہلے کا بھی اور سینکڑوں سال بعد کا بھی، اور اسی لمحے برابر صبح کا آنا، سورج کا غروب ہونا۔ کیا اس بات کی نشانی نہیں کہ کوئی چلانے والا موجود ہے؟ یہ خود اپنی منمانی اندھیر نگری سے نہیں چل رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی رات دن بدل جاتے، کبھی صبح ٹھہر جاتی۔ اگر 10 خدا ہوتے تو کبھی کوئی خدا کہتا کہ آج صبح نہیں ہونی ہے، کوئی کہتا کہ نہیں آج صبح ہونی ہے، کبھی کوئی کہتا کہ 1 گھنٹہ پہلے ہونی ہے، 1 گھنٹہ بعد ہونی ہے، لیکن کوئی رتی برابر فرق آپ نے دیکھا کبھی؟ سینکڑوں سالوں سے یہی صبح اور رات دن ہو رہے ہیں، تو پھر اس ترتیب سے کائنات کو چلانے والا ہے کون؟ اگر کوئی ہے تو تمہیں بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ جیسے کائنات کا مدبر ہے، تمہارا خالق بھی ہے، اور تم کو اللہ نے دیا ہے تو پوچھے گا بھی۔ ایک تو عام منع ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بہت سے اقوال تابعین اور سلف کے اس معنی میں لائے ہیں، یہاں فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر ہے، عید الاضحیٰ کی فجر ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ دوسری بات دیکھیے، ولیالین عشر، 10 راتوں کی۔ کیوں 10 راتوں کی کھائی؟ عام فہم مفہوم کیا ہے؟ اگر عام مفہوم لیا جائے، 10 راتوں کا حساب یوں ہے
کہ پہلے دن سے ایک کھجور کی باریک سی شاخ کا سا چاند نظر آتا ہے. اب یہ تبدیلی تم نے کبھی دیکھی ہے سینکڑوں ایام کے اندر؟ نہیں. وہ ایک سی کھجور کی شاخ کا سا چاند دوسرے دن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تیسرے دن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، چوتھے دن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پانچویں دن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، چھٹے دن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ساتویں دن چھوڑا، ایسے آٹھواں، نواں، دسواں، اور 10 دن کے مکمل آنے تک ایک حد تک پورا ہو جاتا ہے، اور 14ویں رات کا چاند تو مکمل طور پر تمہیں نظر آتا ہے. یہ 10 دن کی تبدیلی تم نے کبھی کیا الٹ پھیر میں دیکھی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پہلے ہی دن چاند تمہیں مکمل 14ویں چاند کا نظر آ گیا؟ کبھی اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ جب تبدیلی نہیں ہوئی تو کون ہے جو مدبر، جو بالکل صحیح پیمانے پہ تمہیں چاند کو آگے پیچھے کرتا رہتا ہے؟ یہ 10 راتیں بڑے اہم ہیں. پھر اگلے 10 راتیں دیکھیے، ان 10 راتوں کے اندر مکمل چاند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آخری 10 راتوں میں دیکھیے، جس شاخ کا سا آیا تھا کھجور کی پھنکڑی جیسا، اسی طرح پھر تبدیل ہوتے 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 25، 24، 27، 29 کے اندر غائب ہی ہو جاتا ہے چاند، پھر نظر ہی نہیں آتا. اس تبدیلی کو، ان 10 راتوں کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے، اس تبدیلی کو کبھی تم نے الٹ ہوتے دیکھا؟ پہلے دن 14ویں کا چاند نظر آ گیا، دوسرے دن گھٹنا شروع ہونا ہے. سینکڑوں سال سے یہی ہے. تو جس متبر نے اس کو سینکڑوں سال سے اسی طور پہ چلا رہا ہے، کیا تم شتر بے مہار ہو کہ تمہیں کوئی نہیں پوچھنے والا ہے؟ یہ تو عام فہم مفہوم ہے، عام فہم. تفسیر ابن کثیر سلف سے منقول تفسیر کیا ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ میں اللہ نے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی قسم کھائی ہے. تیسری روایت میں ہے کہ محرم کے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ سلف سے منقول ہیں. لیکن عام فہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے 10 راتوں کا تعیین تو نہیں کیا، اور صحیح مرسل کوئی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، لیکن اسلاف کے اقوال بڑے معتبر ہوتے ہیں. اس حیثیت سے بھی جوڑ لیجئے تو فجر کی قسم عید الاضحیٰ کے، جبکہ تمام لوگ نماز پڑھتے ہیں اور حجاج اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں بھی جمع ہوتے تھے، تو یہ جمع ہو کے ایک اللہ کو پکارنا کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اتنے سارے لوگ پاگل بن گئے؟ نہیں، ایک ہستی موجود ہے. اور ان 10 راتوں کی قسم کھا کے وہ واقعہ یاد دلا رہا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ چھری رکھ دی تھی. کیا ابراہیم پاگل تھا؟ نہیں، جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹتا ہے وہ پاگل ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم پاگل نہیں تھا، ابراہیم کے طریقے سے جو ہٹتا ہے اللہ کہتا ہے وہ پاگل ہے. پگلا پن تو اس کے اندر ہے. تو اس حیثیت سے بھی تفسیر مکمل ہو گئی کہ والفجر، عید الاضحیٰ کی فجر کی قسم یا فجر کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کے، مہینوں کے 10 راتوں کی قسم، یا ذی الحجہ کے 10 راتوں کی قسم. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، طاق اور جفت کی. شفع کہتے ہیں جفت کو، وتر کہتے ہیں، اسی سے وتر نکلا ہے. ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ ایک ہے، طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے، یعنی طاق رکعتوں کو پسند کرتا ہے. وتر آخری نماز ہوتی ہے ہماری. شفع کہتے ہیں کسی کو جوڑ دینا ایک کے ساتھ. تو جو بھی آپ ملٹیپلیکیشن میں تقسیم کر سکتے ہیں وہ شفع ہے. 2، 4، 6، 8، 10، یہ پورے شفع ہیں. 1، 3، 7، 9، یہ سب پورے کیا ہے؟ وتر ہیں. تو کہا کہ طاق اور جفت کی قسم. تو عام فہم مانا کیا ہے طاق اور جفت کی قسم کا؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ نے دنیا میں ہر چیز 2 بنائی ہے. دنیا میں کوئی اکیلا نہیں ہے. مرد عورت، رات دن، علم جہالت، دنیا آخرت، آسمان زمین، ہر چیز جوڑے میں ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، مخلوق سب جوڑے میں ہے. خالق کا کوئی جوڑا نہیں، وہ وتر ہے. اللہ ایک ہے.
اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی جوڑا نہیں ہے، دو اللہ نہیں ہے، دو خدائیں نہیں. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ نہ کہو. تو وطر اپنی قسم کھائی میں خالق ہوں، اور شفع مخلوق کی قسم کھائی جو پوری کی پوری موجود ہے. یہ عام فہم معنی ہے، عام فہم معنی. سلف سے منقول معنی کیا ہے؟ شفع والوتر. شفع کہتے ہیں دو کو. تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں ہم، اس کی قسم کھائی، اور 9 جو عرفہ ہوتا ہے اس کی قسم کھائی. وہ شفع والوتر، عرفے کی قسم اور عید کی قسم. کیوں؟ اتنی بڑی پبلک جمع ہو کے ایک اللہ کو پکارتی ہے. کافی نہیں ہے کہ اتنی بڑی پبلک دیوانی ہو جائے، تو خدا کا وجود تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گہرا رکھا ہے، جبکہ اتنے لاکھوں انسان جمع ہو کے ایک خدا کے وجود پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور دوسرے دن ایک خدا کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں کروڑ بکرے اور دمبے ذبح کیے جاتے ہیں. تو کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہے؟ والشفع والوتر واللیل اذا یسر، رات کی قسم وہ جب جانے لگے. یہ فجر کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے، یعنی رات جب جانے لگے تو فجر کو پھوٹتی ہے. تو رات اور دن کا یہ الٹ پھیر. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے، رات کے آنے میں، دن کے جانے میں، دن کے آنے میں، رات کے جانے میں، اور سورج میں، چاند میں، اور اسی طرح کی دنیا کی ہر شے میں. تو لوگوں، نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو جو سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. یہ پوری کائنات کی ترتیب بندی کی قسمیں کھا کے پوچھتا ہے، کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں ہے کہ تم ایک خالق کے پیدا کردہ مخلوق ہو؟ جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے تمہیں فنا کرے گا، ویسے ہی تمہیں اٹھائے گا، ویسے ہی تمہیں کھڑا کرے گا، اور تمہارے سے ایک ایک نعمت کا سوال کرے گا کہ تم کیا کر کے آئے تھے. تم شتر بے مہار نہیں ہو، تم جو چاہے کرتے پھرو، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم پوری نگرانی میں ہو. تو اسی لیے کہتا ہے کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والوں کے لیے ان قسموں کے اندر نصیحت نہیں ہے. اچھا، جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھ کے بھی انجان بنے رہے، اندھے بنے رہے، جانور بنے رہے، چوپائے بنے رہے، اس سے حاصل نہیں کیا کوئی نصیحت، آخرت کی تیاری نہیں کی، ان کی بعض مثالیں اللہ تبارک و تعالی دیتے ہوئے آگے اس خطبے کو لے جاتا ہے. یہ خطبہ ہے واقعتاً. جیسے خطبے میں بہت سے مرکزی مضمون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں آتی ہیں، ایسے ہی مرکزی مضمون آخرت کی یاد دہانی ہے، لیکن امثال اور مثالوں اور دوسری چیزوں سے اللہ نے اس کو ایک بہترین خطبہ بنایا. فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا یا نہیں سنا، یہ خبر نہیں پہنچی؟ کیف فعل ربک بعاد، عاد کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا تھا. کون سے عاد؟ ارم ذات العماد، جو ارم والے تھے. ارم ان کے قبیلے کا نام ہے، ارم ان کے قبیلے کا نام ہے. اور تھے کون سے؟ ستونوں والے. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ہم نے بستیوں میں، شہروں میں ان جیسے پیدا ہی نہیں کیے تھے طاقتور. اللہ خود کہہ رہا ہے تو کیا طاقت ہوگی ان کی؟ اللہ خود کہہ رہا ہے ان جیسے تنومند، ان جیسے طاقتور، ان جیسے جسم والے، ان جیسے اونچے ستونوں کی طرح ہم نے اس سے پہلے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی. لم یخلق مثلها فی البلاد. اور یہ بھی سنو وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود بھی تھے اس کے بعد آنے والے جو اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش دیتے تھے اور اپنے گھر بنا دیتے تھے. جابوا الصخر بالواد، صخرہ کہتے ہیں اصل میں سخت چٹان کو، اور جابو کا مطلب ہے کہ ہاتھ سے تراش دیتے تھے.
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور اس کے بعد بھی سنو وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون بھی تھا جو میخوں والا تھا، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، ان سب کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کو پا کر منمانی کرنے لگے، اپنے شہروں میں حد سے آگے بڑھنے لگے۔ پیسہ اندھا ہوتا ہے اور یہ اندھے پن میں انسان خالق کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ الذین طغوا فی البلاد، سب نے سب کیا طغا کیا، سرکشی کی اپنے اپنے بستیوں کے اندر۔ فاکثروا فیہا الفساد، ان میں کی اکثریت فساد کرنے والی تھی۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تمہارے رب نے اس کے اوپر اپنا کوڑا، عذاب کا کوڑا، صوت کہتے ہیں اصل میں کیا ہے، بنی ہوئی رسی کو صوت کہتے ہیں، اور جو کوڑا ہوتا ہے نا وہ بنی ہوئی رسی سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ صوت عذاب، عذاب کا کوڑا ہم نے اس پہ برسایا، اڈھیل دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوڑے کا لفظ یوں استعمال کیا، مفسرین کو بھی اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے، کیسے کیسے نکات نکال لاتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کا اتنا سختر عذاب ان کو دینے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو کوڑا مارنا کہا، اس وجہ سے کہ آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کے تھا، وہ تلوار مارنے کے برابر تھا، تو اللہ نے مقابلے میں کوڑا استعمال کیا۔ وہاں تلوار کی مار پڑے گی، تلوار کے مقابلے میں کوڑا کتنا کم ہے، کتنا چھوٹا ہے۔ تلوار کے وار سے بچ نہیں سکتا انسان، کوڑے کے وار سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا دنیا میں بڑے عذاب ہوئے ان کے اندر، لیکن وہ آخرت کے عذابات کے مقابلے میں کوڑے جیسے ہی تھے، وہاں اصل مار پڑے گی ان کو۔ تو صوت عذاب، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب کیا ہے، گھات میں ہے، گھات میں۔ اصل میں شکاری کو کہتے ہیں مرصاد، شکار کے لیے جو گھات میں بیٹھتا ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، جو سامنے سے شکار کے لیے، شکار ہونے کے لیے آ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا شکاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے، وہ لاپرواہ سا اپنے آپ سے گزر رہا ہوتا ہے اور شکاری جھپٹ کے پکڑ لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرصاد، اور یہی لفظ جہنم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، سورہ نبا کے اندر، بے شک جہنم تمہاری گھات میں ہے۔ اور اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب گھات میں ہے، اور اللہ کو گھات لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب بات نہیں ہے؟ مسئلہ سمجھو، جیسے مال دولت پا کے تم بالکل ہی رب سے غافل ہو کے ایسے آگے بڑھتے جاتے ہو جیسا کہ شکار ہونے والا شکاری سے بے خبر بڑھتا جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، جب جھپٹا پڑتا ہے تب وہ شکار کے جال کے اندر آتا ہے۔ یہی حال انسانوں کو جب اللہ پیسہ دیتا ہے، جب ان کو عہدہ دیتا ہے، جب ان کو کچھ نہ کچھ نوازتا ہے، تو یہ بدبخت اپنے سلوک سے ایسے ہی اظہار کرتے ہیں گویا کہ رب ہے ہی نہیں، اور برائی پہ برائی ایسے کرتے چلے جاتے ہیں کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ کیوں؟ ایک برائی کر کے دیکھتا ہے، کوئی نہیں پکڑ ہوئی، کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی آسمانی عذاب نہیں آیا، تو اس کا ایمان اس معاملے میں اور پختہ ہو جاتا ہے، ارے ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں جی، اللہ ہم سے عاجز ہے، اگر نہیں تو پہلے ہی پکڑ لیتا تھا نا، پہلے ہی برائی پہ کیا ہے ہمارے اوپر کوئی عذاب کا کوڑا نازل ہو سکتا تھا نا۔ تو برائی کرتے 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 اس حد تک لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ سوچنا بھی بھول جاتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں 25 سال میں دغا بازی شروع کی، بزنس کا اسٹیبلش کیا 25 سال میں دغا بازی پہ رکھا، دھوکہ دہی پہ رکھا، ظلم پہ رکھا، 40 سال تک اس بات میں پختہ ہو جاتا ہے کہ اصل چیز پیسہ ہے جی، کسے ہونا ظالم بنو، کس کے اوپر ہونا ظلم کرو، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ کیوں؟ میں 15 سال سے کر رہا ہوں رے، مجھے معلوم جا رہے تو مار کے ابھی مسئلہ نہیں، اصل پیسہ چلے۔ تو 40 سال میں اسے کانفیڈنٹ آ جاتا، ابھی 15 سال کے اندر اس نے کیا کیا اس معاملے میں، ارے 15 سال سے مجھ پہ کوئی عذاب نہیں آیا، میں ڈکیٹی کر رہا ہوں، میں رہزنی کر رہا ہوں، میں لوگوں کو ظلم کر رہا ہوں، ملاوٹ کر کے لوگوں کو بیچ رہا ہوں، آج تک کوئی پولیس مجھے نہیں پکڑی، کوئی انکم ٹیکس نہیں پکڑا، اور کون پکڑے گا؟ مجھے تو ساری چیزیں مکر آتی ہیں، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ 40 سال میں اور اعتماد کر کے کہتا ہے کہ چلو جی اور ظلم کرو، اور دھوکہ دہی کرو، اور مکریاں کرو۔ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹھ کے کہتا ہے 50 سال سے کر رہا ہوں جی،
کوئی نہیں پکڑا مجھے، کرو. لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا 60 پر 5 سال میں موت کا پنجہ ایسا کرے گا اس کے اوپر کہ یہ بستر کے اوپر پڑا پانی کے لیے ترسے گا. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ 60 سال میں تو اپنا کیا ہے بہت بڑا حصہ تجربے کے طور پر پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے. 60 سال سے بزنس مین. اسے پتہ نہیں 60 پر 1 سال میں وہ پڑے گا بستر پہ ایڈس میں، یا پڑے گا بستر پہ کینسر پہ، یا پڑے گا گردے فیلئر ہو کے، یا پڑے گا کوئی نہ کوئی سخت بیماری لے کے. پھر اس کے بعد بنے گا چوزے کے مانند پگھلتا پگھلتا اس کا جسم پانی کے لیے ترسے گا. کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا. آخر کار ایسا مرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ پہ ایسی موت تو کسی کو نہیں آنی چاہیے. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے، کہاں جا رہے ہو، کہاں سے بچ نکلو گے. یہی حال تو ان لوگوں کا بھی ہوا تھا. اس لیے اللہ نے پچھلی قوموں کا مثال آپ کے سامنے رکھا. عاد نے بھی یہی سوچا من اشد منا قوہ، ارے اللہ اتنا دیا، اتنا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اور دوسری شعراء میں فرمایا انہی کے بارے میں اتبنون بكل ريع آیة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین. تمہارا حال تو یہ ہے. حضرت ہود ان کو کہہ رہے ہیں اتبنون بكل ريع آیة تعبثون، جہاں کہیں دیکھتے ہو تم اپنے نشانی کے طور پر ایک بلند و بالا عمارت بیکار کی کھڑی کر دیتے ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، بدبختوں ایسے ایسے اونچے محل بناتے ہو گویا کہ تمہیں یہی رہنا ہے، کبھی مرنا ہی نہیں ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی کمزور کو پکڑتے ہو تو ایسا پکڑتے ہو کہ جبار بن کے پکڑتے ہو. مظلوموں کو ظالم کر کے تم کیا ہے ظلم کر کے انہیں مٹا دیتے ہو. آج دیکھو اتنے کروڑوں سال بعد بھی روایت باقی ہے یا نہیں ہے. آج بھی پیسوں کے رکھنے والے ممالک خواہ مسلمان ہوں یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اپنے پیسے کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ بلند و بالا عمارتوں سے کرتے نہیں کرتے ہیں. برج خلیفہ کیا ہے؟ سعودی کس کے لیے ٹکراؤ کر رہا ہے؟ وہاں پر اس سے بڑی عمارت آنے والی ہے. اتبنون بكل ريع آیة تعبثون، بیکار کی عمارت تم کھڑی کر دیتے ہو اپنی نشانی کے طور پر اور ایسے بنا دیتے ہو گویا کہ یہی رہنا ہے. یہی چیز، یہی پیسہ امت کے مسلمانوں پہ لٹاتے، امت کے غریبوں پہ لٹاتے، شام پہ لٹاتے، فلسطین پہ لٹاتے تو ہمارے مسائل حل ہو جاتے. لیکن بدبختوں کو اتنا ہوش نہیں کہ اللہ نے پیسہ دیا تو بڑی بڑی عمارتوں میں اپنے نام کے لیے لٹاتے ہیں. بیکار عبث ہے نہیں. یہ بڑے پیمانے پہ دبئی، یہ بڑے پیمانے پہ سعودی، چھوٹے پیمانے پہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. آج دیکھو دولت مندوں کو، خبر کی جگہ کتنی چاہیے تجھے؟ 5 گز کی 6 گز کی زمین بس. تو اتنی زمین کے لیے کیا نہیں کرتا ہے دنیا کے اندر. 10 روپیے دینے پہ دل کٹتا ہے غریب کو، لیکن اپنے لحاظ سے کسی بلڈر کو پکڑتا ہے تو کہتا ہے کہ اونچی عمارت کا اپروول لو. عمارت ایسی ہونی چاہیے ہر ایک نظر سے گزرے تو دیکھتا رہ جائے. ہاں، خالی ڈیزائننگ پہ لاکھوں لوگ خرچہ کرنے والے ہیں، کروڑوں کی مالیت کا. ارے سادے گھر میں نہیں رہ سکتا. ایک ایک لوگ ٹوائلٹ بنانے میں 5-5 10-10 لاکھ روپیے اس کے اندر کی کیا ہے چیزوں کو بٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ نارمل سے آپ کو کموڈ پہ جا کے بیٹھے تو تمہیں کیا ہے ٹوائلٹ نہیں آئے گا. عجیب باتیں. اپنی شان و شوکت یہی کروڑوں سال پہلے بھی تھا. اتبنون بكل ريع آیة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تم ایسے گھر بناتے ہو گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ یہی رہ جانا ہے. نہیں، کس نے چھوڑا؟ کس کو چھوڑا؟ نہ کس کو چھوڑا نہ کس نے بھی چھوڑا نہیں. سب کو چھوڑ کے جانا ہے. یہ موت کبھی نہیں چھوڑنے والی. لیکن ہم بھول جاتے ہیں. میخو والا فرعون، اللہ خود کہتا ہے اس کا حال کیا تھا.
کوئی مخالفت کرتا تو زندہ پائندہ زندہ سلیب اسی کی طرح بنا کے انہیں میخیں ٹھوک دیتا تھا. اسی وجہ سے میخوں والا فرعون مشہور ہوا, میخوں سے سزا دیتا تھا. ہاں, حضرت آسیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے کی پاداش میں بدبخت نے ان پر میخوں کے ساتھ گاڑ دیا تھا. میخوں والا فرعون بچا کہاں؟ کیا فرعون سے بڑھ جاؤ گے تم جماتے جماتے؟ کیا کر لو گے تم؟ فرعون سے تو بڑھ نہیں سکتے. فرعون کا حال تو یوں ہوا. طاقتوری میں سمود آج سے بڑھ جاؤ گے تم؟ نہیں بڑھ سکتے. ان کا حال تو یہ ہوا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. سورہ حق میں فرما رہا ہے سمود کیا ہوا؟ ایک چیخ تھی بس جبرائیل کی, مٹ کے رہ گئے. سب کے دھڑکے لگے ہوئے تھے, ہارٹ اٹیک, وہیں مر کے رہ گئے. کون؟ جنہوں نے کہا کہ ہم جیسا کون ہے. اور عاد, اللہ کہتا ہے رہے عاد, ہم نے ان پر بالکل 8 راتیں 7 دن برابر ان پر آندھی بھیجتے رہے. دھڑ کے دھڑ, سر کے سر, ہاتھ کے ہاتھ, پاؤں کے پاؤں, الگ الگ ٹکڑے بن کے رہ گئے لوگ. کہیں سر پڑا ہوا تھا, کہیں دھڑ پڑا ہوا تھا. کیوں؟ ہوا انہیں پکڑ کے پٹکتی تھی اور 2 ٹکڑے کر کے پھینکتی تھی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام, 7 رات 8 دن. فہل تری لہم من باقیہ, ان میں سے اب تم کسی کو دیکھتے ہو؟ کوئی نہیں بچا. عاد نہیں بچے, سمود نہیں بچا, فرعون نہیں بچا. تم کہاں کے مقابلے کے لیے آئے ہو؟ تمہیں تو کچھ بھی نسبت نہیں ہے ان کے مالوں سے, ان کے جسم سے, ان کی طاقت سے. پھر کس پہ اتراتے ہو؟ یہ ہے پچھلی امتوں کے امثال. اب آگے بڑھو. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حال بیان کر رہا ہے. اس کے بعد جو آخرت کو نہیں دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے, اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے. فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جو آخرت کو نہیں دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے جب اللہ آزمائش کے طور پر اس پر اپنی دنیا کو شادہ کر دیتا ہے, اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے, مالدار بنا دیتا ہے, تو وہ کہتا کیا پھرتا ہے معلوم لوگوں میں؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. ارے میرے رب نے بڑا اکرام کیا بھائی, اللہ کا بڑا احسان ہے بھائی, اللہ مجھے دے ڈالا, اللہ ایک ہنکی کھول کو دیکھ لیا جی اسے, کیا نہیں بولتا انہیں. حالانکہ یہ بھی آزمائش, اسی لیے اللہ نے مبتلاہ کا لفظ پہلے استعمال کیا. ابتلا یبتلی کا مطلب امتحان یمتحن, امتحان, آزمائش. پیسہ دے کر آزماتا ہے یا پیسہ چھین کے آزماتا ہے؟ آزمائش دونوں میں ہے. دینے والے کو اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا, یا اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے پیسے والا ہو تو یہ اللہ کے بہت قریب بندے ہیں. یہ پاگل کی سوچ ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جن کو ہم دیتے ہیں آزمائش کے لیے مبتلاہ, وہ ان نعمتوں کو لے کے کہتا ہے اللہ کا بڑا احسان بھی, اللہ بڑا مکرم کیا, مجھے بڑی عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور جس کو آزمائش کے طور پہ ہم تنگ کر دیتے ہیں, اس کے رزق کو فقیر بنا دیتے ہیں, تو تب کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, میرے رب نے بڑی میری ذلت کی, میرے رب نے بڑی میری توہین کی. بعض تو اللہ سے ناراض ہو کے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ انہیں اتنا بڑا ظالم, انہیں ڈاکو, سے سب اتنا دے کو رکھا ہے, میں تیرا نمازی تہجد گزار, مجھے کیا بھی نہیں دیتا ہے, اتنا مانگتا ہوں کیا بھی ملتا نہیں نا جی مجھے. غریب کا غریب بھی چھونے, دیکھو جی میرے سامنے کا دوست ظلم میں گیا, آج اتنا بڑا کاؤنسلر بن کو بیٹھا ہے, کیا نہیں بول لیتے. تو اللہ کی محبت
تو رحمت اس دنیا کے پیسے سے تول کے کہتے ہیں کہ پیسہ ملا تو اللہ کی رحمت ہے، پیسہ نہ ملا تو اللہ دراصل میرے سے خوش نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ بدبختوں کی سوچ ہے، جاہلوں کی سوچ ہے، جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں ان کی سوچ ہے. ورنہ تو دونوں آزمائشیں، دے کے کبھی آزماتا ہوں یا نہ دے کے کبھی آزماتا ہوں، نہ دے کے آزماتا ہوں تو یہ قرب کی نشانی ہے، کیونکہ وہ دراصل آخرت میں جلدی چھٹکارا پالے گا. جس کو دے کے آزماتا ہوں یہ زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے. تمہاری سوچ کی طرح نہیں ہے کہ جسے دے دیا اللہ اس کے لیے کیا ہے، رحمت ہے. ہرگز نہیں. یہ دنیا کے فیصلے اور دنیا کی دولت سے اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اگر ایسے ہوتا تو انبیاء پورے کے پورے پیسے والے ہوتے. انبیاء تو فقیر تھے. انبیاء کو جنوں کو بھی اٹھایا ان لوگوں نے کیا ہے، تنگ دستی میں گزارا ہے. پیسہ اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں، یہ کافروں کی بات ہے. یہ ان کی بات ہے جو آخرت کو نہیں مانتے. ورنہ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ پیسہ آنا جانا ہے. ملا ہے تو بھی آزمائش ہے، نہ ملا ہے تو بھی آزمائش ہے. لیکن نہ ملا ہے نا اس کے لیے کم آزمائش ہے، جس کو ملا ہے اس کے لیے بڑی آزمائش ہے. وہ پورا پورا پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا اس کو. ورنہ تو وہاں سے اس کا حساب شروع. نہ ملا ہے تو ملا ہی نہیں تو حساب کا ہی کا. تو وہ تو چھوٹا موٹا عرضی ہوگی چلے جائے گا. جس کو ملا ہے اس کے لیے حساب یوں شروع ہوگا جیسے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی شروع کر رہا ہے. ملنے والوں کے اوپر کیا اخراجات ہیں؟ میں میرے بچے دوسرے سب لچے، بچوں کو کھلاؤ، بیوی کو کھلاؤ، اپنا بناؤ اپنا بناؤ اپنا بناؤ، صرف اتنا ہی ہے؟ نہیں. جن کو ملا ہے اللہ بتاتا ہے کیا اخراجات ہیں ان پر. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن کو ہم مال دیتے ہیں یہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. کیا لفظ لایا ہے دیکھیے، دینے کا لفظ نہیں لایا ہے، یتیموں کا اکرام. لا تکرمون الیتیم، اکرام کرنا، عزت کرنا، عزت کرنا یتیموں کے ساتھ. مالداروں کا حق بنتا ہے. آج ہم دیتے بھی ہیں تو انجمن کو کب انہیں بیمار پڑ جانا، انہیں بیمار پڑا تو گھنٹے بھی بولتا ایک نظر کے طور پر کیا تبھی بکرا دے ڈالو جی یتیم خانے کو، تو انہیں دیکھو بھیج ڈالتا. اور دیکھو وہ تناوٹ دیکھنے کی رہتی معلوم بچوں کے ساتھ اس کی. کبھی سامنے سے گزرا تبھی سب السلام علیکم صاحب السلام علیکم صاحب بولے تو وہاں سے انہیں تو وہ بھی دیتا نہیں اپنے بعد میں. دینے پر بھی اکرام کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے دینے سے بڑھ کے اکرام کرنی چاہیے یتیم کی. کیوں؟ اس کا باپ نہیں ہے، اسے عزت دو. باپ رہا تو کتنا عزت دے گا اپنے بیٹے کو، اتنی ہی عزت دینے کی کوشش کرو تم بھی. آج تمہیں باقی رکھا یا تم کو چھین لیتا تو تمہارے بچے یتیم ہوتے. بل لا تکرمون الیتیم، یہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتا. بہت پیسے والے دیکھے ہیں ہم نے، دینے والے بھی دیکھے ہیں، لیکن دے کے اکرام کرنے والے بہت کم دیکھے ہیں. دیتے ہیں تو ضرور وہ تناوٹی آتی ہے. وہ دینے کے بعد غریب کی وہ نظر سے دیکھنا جس سے وہ پانی پانی ہو جاتا ہے کہ کاش میں نہ لیا ہوتا اس سے. اس ذلت سے تو کیا پیسہ ہی نہیں لیتا، لیکن کیا کرنا ہے، مجھے بھی تو اتنا فقر ہے کہ میں لے لوں. وہ طنز کی نظر سے دیکھنا، وہ باتیں کڑوی کسیلی. باپ چھوڑ کو چلا گیا، میرے جان پر مصیبت، آ رہے آگو بیٹھ کو کھا. اب کھلانے کی کیا ضرورت ہے پھر اتنا کہہ کے. گھروں کے اندر جن رشتہ داروں کے ماں باپ نہیں ہوتے یا یتیموں کی تم کفالت کرتے ہو ان سے کیسا سلوک ہوتا ہے؟ اپنے بیٹوں کو کچھ الگ سلوک، یتیم جو رکھتے ہیں ان کو کچھ الگ ہی سلوک. کبھی کوئی ساتھ میں بٹھاتا نہیں ہے. عجیب بات ہے. اللہ کہتا ہے بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. واہ کیا بات. مطلب یہ نہیں کہا کہ کھانا نہیں کھلاتے، کہا کہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. مطلب کیا ہے؟ تمہاری کمیونٹی میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کا فن جمع کرے اور لوگوں کو ابھارے کہ بھائی
ہم یہ کام کرنے والے یہاں دو یا تو کم از کم تم دو. انفرادی طور پہ کھانا کھلا کے چھوڑ دینا یہ کوئی بات خیر کی نہیں ہے. خیر کی بات یہ ہے کہ ہر کمیونٹی میں مالداروں کا ایک طبقہ اپنی کمیونٹی بنائے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بھوکا آئے تو بھوکا نہیں جائے گا, ہم ان کو کھلائیں گے. جو مالدار نہیں نکالتا پیسہ اس کے سر پہ بیٹھ کے نکالیں کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے پیسہ دو. یہ کوشش کرے جیسے اپنی دوستی کی منوانی کرتے ہیں. میرا دوست رہے جماعت تو آنا کھانے کو, دعوت کو آنا تو اتنی دوستی رکھو, نہیں آیا تو میں بات نہیں کروں گا. ایسے ہی پیسے والوں کو اپنے اپنے پیسے والے جمع کر کے بولنا کہ بھائی ہم پیسے والے ہیں, ہمارا ایک فنڈ صرف کھانے کے لیے ہونا چاہیے, جو مسکین آئے ہم ان کو کھلائیں گے. اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کھلاتے نہیں, کہا کہ کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. ترغیب دینے کے لیے کمیٹی ہونی چاہیے. میں ایک سوچ دے رہا ہوں, اللہ کے کلام سے دے رہا ہوں, اپنے آپ سے نہیں, جاوید کا کوئی قول نہیں. اللہ کے لیے لوگوں بنو, کچھ کر کے گزرو. تم آئے تھے تو روتے آئے تھے, لوگ خوشیاں منا رہے تھے, اور تم جاؤ تو تم ہنستے ہوئے جاؤ, لوگ روتے رہ جائیں کہ کاش کہ یہ بندہ اور رہتا اور انسانیت کی خدمت کرتا. یہ کیا زندگی ہے چوپایوں کی طرح, ہم آئے مر گئے چلے گئے. لوگوں کا سوچو, درد مند دل رکھو. کلا بل تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما. تیسری بڑی خرابی مالداروں کی کیا ہوتی ہے؟ میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کسی باپ کے 2-3 بچے ہیں اور ان میں کوئی پیسے والا بچہ ہے جو بزنس اپنے باپ کی زندگی میں سیٹل کر لیا. جیسے ہی باپ مرا پورا پیسہ اپنے ہی بھائیوں کا دبا کے رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے تو چھوٹا ہے رے, دیکھیں گے تو بڑا ہوا دیں گے تجھے, تو بیٹھ, مجھے معلوم کیا کرنا بول کو. پورا باپ کا پیسہ دبا کے رکھ لیتا ہے, اپنے بھائی بہنوں کو نہیں دیتا, ان میں سے حق مارنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مالداروں کا سب سے بڑا فعل ہے جو اللہ یہاں گنواتا ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. میراث کا مال کل کا کل ہڑپ کر جاتے ہو تم. وہی غریب ہوتے ہیں بھائی بہن, واقعتاً برابر تقسیم کر لیتے ہیں, لیکن بھائی بہنوں میں کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے. جو اونچا ہے پہلے اٹھا کے پورے باپ کے مال پہ قبضہ جما لیتا ہے, جیسے ناک سام بناتا ہے اپنے لیے, سام بن کے بیٹھ جاتا ہے, پورے بھائی بہنوں کو تنگ کرتا ہے. بھائی بہن اس کے خلاف بھی نہیں جا سکتے, اتنا پیسہ ہے بھی نہیں, کورٹ کے پیچھے کہاں پھریں گے. تو اب اس کی بات ہی میں ماننا ہے, وہ کچھ دے دیا تو دے دیا, ورنہ تو وہ بھی نہیں. یہ مالداروں کا فعل رہا ہے ہمیشہ, تو اللہ یہاں گنواتا ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. میراث کا مال کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. جم کر یہ مال سے بے انتہا محبت کرتے ہو تم. ہاں, لیکن یہ مال کی محبت کام آ جائے گی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. یاد رکھو ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ 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 کے ریزہ کر دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا. اور تیرا رب آئے گا اپنے پورے جلال کے ساتھ کہ ملائکہ صف در صف کھڑے ہوئے ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم. اور جہنم کھینچ لائی جائے گی, سامنے منظر ہوگا دہکتی ہوئی آگ جہنم کی. یومئذ یتذکر الانسان. اس وقت سوچے گا انسان, ہائے میں نے نصیحت حاصل نہیں کی, کچھ کر لیتا تو دنیا میں اچھا ہوتا. فانا لہ الذکریٰ. اس وقت یاد کرنے سے اسے کیا ملنے والا ہے؟ خون کے آنسو رو کے بھی پلٹنے والا تو نہیں ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کہے گا کہ کاش کہ میں کچھ دنیا میں کر کے آگے بھی بھیجا ہوتا. مال بنایا بیوی کے لیے, بلڈنگیں بنائی بچوں کے لیے, کاش کہ غریبوں کے لیے بھی کچھ بنا کے جایا ہوتا. ایک یتیم خانہ بنوا دیتا, ایک کنواں کھدوا دیتا, یا کسی یتیموں کی سرپرستی قبول کر لیتا تو مجھے یہ ثواب آج تک ملتا رہتا. قدمت لحیاتی. میں اپنی زندگی کے لیے آگے بھی کچھ بھیجا ہوتا.
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، آج اس کے رب کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے. آج اللہ کا عذاب پکڑ میں ہے انہیں. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، آج اس کی قید کی جگہ قیدی کے طور پر کس کے باندھنے کی کیفیت کسی اور کی نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالی اسے کس کے باندھے گا. آج اس کی پکڑ سے بڑھ کے کوئی پکڑ نہیں، آج اس کے عذاب سے بڑھ کے کوئی عذاب نہیں. ایسے میں جنہوں نے اوپر باندھا تھا بہت کچھ بینک میں، نیچے نہیں باندھا تھا، وہ لوگ بھی تو ہوں گے نا جو ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے، اپنا کچھ نہیں رکھتے تھے، اپنا تو خالی ہاتھ رکھتے تھے. ہمیشہ جو بھی ہوتا تھا اٹھا کے اللہ کے راہ میں دے دیتے تھے. اللہ جس حال میں بھی رکھا ہے خوش خوش رہتے تھے. مالداری میں رکھا تھا ایک زمانے میں، تب بھی اللہم لک الحمد ولک الشکر. پھر ایک زمانہ ان پہ آیا جن میں کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے، تبھی بھی اللہم لک الحمد ولک الشکر. اطمینان کی زندگی جو گزارتے تھے وہ بھی تو ہوں گے نا. اللہ ان کو بلائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح. کب؟ جب یا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے روح قبض کرے گا، یا تو اس وقت، یا تو قبر سے اٹھیں گے اس وقت یہ خطاب ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اور چلو اپنے رب کی طرف، تو رب سے راضی، رب تیرے سے راضی. چل رب کے دربار میں تیرا انتظار ہو رہا ہے، آجا. تو تڑپ رہا تھا نا ملاقات کے لیے، آج ملاقات کا وقت ہے. مومن کے لیے موت کیا ہے؟ چھوڑنے والی نہیں. موت کیا ہے؟ کٹانے والی نہیں، بلکہ اللہ سے ملاقات کا نام ہے. وہ خوش ہوتا ہے جب اسے ندا دی جاتی ہے کہ رب انتظار کر رہا ہے. او الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو جب وہاں پہنچتا ہے دربار میں، وہاں سے ندا آتی ہے، فادخلی فی عبادی، جاؤ جاؤ میرے بندوں میں رہو. کون سے میرے بندے؟ جو میرے انبیاء ہیں، میرے صلحاء ہیں، میرے شہید ہیں، ان کی روحوں کے ساتھ رہو. جب تک میں جنت نہیں کھلواتا تمہارے لیے، تب تک تم میرے بندوں کے ساتھ رہو. فادخلی فی عبادی. پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں اطلاع ہوگی، وادخلی جنتی، او میرے بندوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.